اسلامی تاریخ کی ایک نہایت ہی عظیم شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کا مقام مستند احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ آئیے آج ہم اسی موضوع کو گہرائی سے سمجھتے ہیں اور ان روایات پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ کی شان بیان کرتی ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک تعارف ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی غیر معمولی قربت کی کچھ مثالیں دیکھیں گے، اس کے بعد ان کے علم اور شجاعت پر بات کریں گے، حدیث غدیر کے تاریخی اعلان کو سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ سے محبت ایمان کی نشانی کیوں ہے، اور آخر میں ان سب باتوں کو سمیٹ کر دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت ایک مکمل نمونہ کیسے ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو سمجھنے سے، جو اسلامی تاریخ کی واقعی ایک عظیم اور روشن شخصیت ہیں۔ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام شروع سے ہی کتنا منفرد تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی، اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ایک تھے۔ لیکن جو بات سب سے خاص ہے وہ یہ کہ آپ کی پرورش براہ راست نبی اکرم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے سیدھا علم و حکمت کے سرچشمے سے فیض پایا۔ اور یہ رشتہ صرف پرورش تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ آئیے کچھ ایسی احادیث دیکھتے ہیں جو اس اٹوٹ تعلق کی گواہی دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، الفاظ کتنے سادہ ہیں لیکن معنی میں کتنی گہرائی ہے۔ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ صرف خون کے رشتے کا بیان نہیں ہے، یہ تو ایک ایسے روحانی اتحاد کا اعلان ہے جہاں سوچ، فکر اور مقصد سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی، وہی ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی اور سب سے بڑے مددگار تھے۔ یہ موازنہ اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ تو آخر اس تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، یہ قیادت اور گہرے اعتماد کی علامت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نائب تھے۔ دوسری بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال قربت کا ثبوت ہے۔ لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً یہ بات بھی واضح کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی اپنی جگہ پر بالکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا، قیادت اور اعتماد کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے دو اور بہت بڑے ستون تھے۔ ایک تھا آپ کا بے مثال علم اور دوسری تھی آپ کی لازوال شجاعت۔ یعنی ایک ہی وقت میں آپ علم و حکمت کا گہرا سمندر بھی تھے اور میدان جنگ میں بہادری کی ایک چٹان بھی۔ آئیے احادیث کی روشنی میں ان دونوں پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ علم کے حوالے سے یہ مشہور حدیث نبوی تو سب نے سنی ہوگی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گہرے علمی مقام کو بالکل واضح کر دیتا ہے، یعنی نبوی علم تک رسائی کا راستہ ان کی ذات سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہاں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ محدثین نے اس حدیث کی سند پر علمی بحث کی ہے، لیکن اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم اور دانائی میں ایک بے مثال مقام رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذرا شجاعت کی طرف آتے ہیں۔ خیبر کی جنگ کا تصور کریں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان فرماتے ہیں، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوچیں، تمام صحابہ اس اعزاز کے منتظر تھے، لیکن یہ پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ یہ واقعہ آپ کی بہادری اور اللہ کے نزدیک آپ کی محبوبیت دونوں کی ایک واضح دلیل ہے۔ چلیے اب ایک ایسے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو تاریخ میں حدیث غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ ایک مختصر مگر بہت ہی جامع اعلان ہے جس کی اہمیت اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ اہل سنت علماء کے نزدیک اس سے مراد ہے محبت،
نصرت یعنی مدد کرنا، اور دینی دوستی اور گہری رفاقت۔ تو یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان سے محبت اور ان کی مدد کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ مولا کے معنی میں ہم نے محبت اور دوستی کا ذکر دیکھا، اور یہی محبت اتنی اہم ہے کہ اسے ایمان کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث تو ایک واضح معیار قائم کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، یعنی آپ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور آپ سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت خوبیوں کا ایک بے مثال مجموعہ تھیں۔ آپ کی ذات میں بے مثال علم بھی تھا، افسانوی شجاعت بھی، گہرا تقوی، غیر متزلزل عدل، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ یہ تمام اوصاف آپ کی ذات میں ایک ساتھ جمع تھے، جو آپ کو امت کے لیے ایک کامل نمونہ بناتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت بالکل واضح ہے۔ آپ سے محبت کرنا ایمان، ہدایت اور امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میراث کو دیکھتے ہوئے آج کی دنیا کو آپ کی کون سی خوبی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ آپ کے علم کی، آپ کی شجاعت کی، آپ کے عدل کی، یا پھر آپ کے تقوی کی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔